أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے: ولایت اور سیاسی شعور۔ اس پر ہم نے آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں عرض کی ہیں، اور آج کا زمانہ، آج کا دور، ہمارے سامنے جو مشکلات ہیں، جو حالات ہیں، یہی موقع ہیں ولایت شناسی کے، یہی موقع ہیں ولایت کو پہچاننے کے۔ چونکہ ہم نے ولایت کے بارے میں عرض کیا کہ ولایت حقیقی اللہ کے، اس کے بعد پیغمبر، آل پیغمبر، اس کے بعد جا کر کے نائبین خاص کی طرف، نائبین عام کی طرف یہ چیزیں آتی گئیں، اور جس کا نتیجہ یہ رہا کہ آج کے زمانے میں اگر ہمارے سامنے کوئی ولایت صحیح معنوں میں ایک نمونہ یا اسوہ بن کر کے ہمارے یہ ایک آئیڈیل ہے، تو وہ ہے ولایت فقیہ کی ولایت، طاقت، مرجع کی طاقت۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو آج کے زمانے کے حساب سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے ان ادوار کو تو نہیں دیکھا، سنا ہے، پڑھا ہے، مطالعہ کیا گیا ہے علماء سے کہ زبانی علم حاصل ہوا ہے، لیکن اگر مصداق تلاشیے اور دیکھیے تو بہت سارے مصادیق ایسے مل جائیں گے کہ جہاں پر ہمیں یعنی ولایت کے معنی کو، اس کے مفاہیم کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ چونکہ آج کے زمانے میں جہاں پر دنیا کی پوری نظریں لگی ہوئی ہیں کہ اب کیا ہوگا اور کب کیا ہوگا، کبھی کبھی آپ یعنی غور کیجئے ان مسائل کے اوپر باریک بینیوں سے، دشمن کی سازشوں سے۔ اگر آپ کو حق تلاشنا ہے، سچائی تلاشنی ہے، واقعیت کو تلاشنا ہے، تو آپ کبھی ون سائیڈڈ کسی کی بات نہ سنیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سامنے والا دشمن ہے وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کے مقابلے میں جو طاقت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ دونوں چیزوں کو رکھیے اور کمپیئر کیجیے۔ جب آپ کمپیئر کرنا سیکھ جائیں گے، پھر عقل سلیم دیکھیے وہ کیا کہتی ہے، اور جب یہی عقل سلیم جانچنا اور پرکھنا طے کر لے گی، جانچنے کی صلاحیت پیدا کر لے گی، یہی چیز جا کر کے شعور میں تبدیل ہو جائے گی۔ کیونکہ آج کے زمانے میں جس چیز کا فقدان ہے، جس چیز کی کمی ہے، وہ ہے سیاسی شعور اور سیاسی بصیرت، سیاسی سمجھ۔ آپ کے اذہان میں ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے چند باتیں عرض کی تھی، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر ہمیں دیکھنا ہے ولایت کو، تو آپ ولایت کو اس کے حقیقی معنی سے لے کر کے اس کے استعمالات کو، اور وہاں تک آئیے جہاں پر عموم اور خصوص کا مسئلہ آ جائے۔
جہاں پر نیابت کا مسئلہ ایک عامہ کے اعتبار سے ایک خاصہ کے اعتبار سے، جہاں پر نیابت عام ہو جائے ان چیزوں کو آ کر کے باریک بینی سے ذرا سا مطالعہ کیجیے، کیونکہ یہ جو ہفتہ ہے یہ ہفتہ کون سا ہے جی؟ احسن، یعنی یہ ہفتہ اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے وقت کا امام جو پردہ غیب میں ہے اس کی آمد کی تاریخ میں ہے، اور ہم نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ یہ جو ماہ شعبان ہے یہ آیات شعبانیہ، اس کے اندر تمام کے تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، عیدیں، اور یہ واحد مہینہ ہے جس میں کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے۔ تو اب جب ایسے موقع ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جو بصیرت اور سیرت، جو شعور اور سمجھ، یعنی ہمیں اپنے امام سے قریب کر دے، ان کی معرفت کے لحاظ سے ہمیں کیا کر دے؟ قریب کر دے۔ اور یہ معرفت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم یعنی سیاسی خرافاتوں سے کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں۔ اور انہی خرافاتوں میں سے ایک چیز ہمارے یہاں رائج ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ عرفہ۔ یہ ہمارے یہاں ایک خرافات ہے، یعنی جس کا اگر آپ تلاشیے تو روز عرفہ یہ ذوالحجہ میں ہے ہمارے یہاں، شعبان میں کوئی عرفہ پایا نہیں جاتا ہے، اور کوئی ایسی تاریخی روایت یا کوئی ایسی معصوم سے سیرت عرفہ کے بارے میں شعبان میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو سماج میں آتی چلی آئی ہیں، یہ سماج ہے، جب اس پر علماء محنت کریں گے، اصطلاحات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، ساری چیزوں کو بتلانے کی کوشش کریں گے، کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی ہٹ سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اپنا ایک باب ہے، جو ہماری گفتگو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ تو جملہ معترضہ کے طور پر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا بیچ میں، لیکن اگر آپ ذرا سا غور کیجئے، ولایت اور سیاسی شعور یہ عنوان ہے۔ آج یہ جو ولایت ہمارے سامنے، ولایت فقیہ کی ہماری نظروں کے سامنے ہے، مرجع کی طاقت ہے، مراجع اعظام کی طاقت ہے، یہ کون سی ولایت ہے؟ ولایت عامہ ہے یا ولایت خاصہ ہے؟ یعنی یہ جو ہمارے پاس ولایت آئی ہے یہ ہے ولایت عامہ، خاصہ نہیں، ولایت عامہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصومین کی احادیث نے بارہا یہ کہا جو ان کسوٹیوں پر پورا اتر آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہمارا نائب ہوگا۔ اور ان روایتوں کو اگر آپ غور کیجیے اور دیکھیے تو روایتیں پائی جاتی ہیں، من سائن لنفس حافظ الدین الی آخر، کئی شرطیں ہیں اس کے اندر، اور جب آپ ان شرطوں کی طرف جائیں گے تب جا کر کے آپ ان شرطوں کو مراجع اعظام میں، جو ہمارے مراجع ہیں ان میں تلاشیں علیہ السلام، اور ان میں تلاشنے کے لیے ہم جیسے ادنا سے نافہم انسانوں کے طرف نہ جائیے، بلکہ جو اس لیول کا ہے، جو اس کیٹیگری کا ہے، اس سے جا کر کے آپ پوچھئے کہ مرجع کیا ہوتا ہے، تقلید کیا ہوتی ہے، مجتہد کیا ہوتا ہے، فقیہ کیا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد مجتہد جامع الشرائط کون ہوتا ہے۔ جب ان چیزوں کو سمجھیے گا پھر جا کر کے دیکھیے گا کہ یہ جب فقیہ کو جب آپ نے پہچان لیا تو ولی فقیہ کے اندر کون کون سی شرطیں پائی جانی چاہیے۔ آج بہت سارے افراد یعنی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیوں رہبر کو ہی ولی فقیہ مانے؟ ایک سوال ہے۔ پچھلے ہفتے گفتگو ہماری ادھوری رہ گئی تھی، اس کو ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں
رہبر معظم کو ہی ولی فقیہ مانے؟ تو آپ جانتے ہیں اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ فقیہ اپنی جگہ پر، لیکن فقیہوں کی ولایت شرائط چاہتی ہے۔ شرائط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسباب چاہیے، تاکہ جو بھی حکومت کے اندر جو بھی نفاذ چاہیے، اجرا چاہیے، جو بھی ہم اس کو نافذ کر سکتے ہوں، لاگو کر سکتے ہوں، وہ شرائط چاہیے۔ اگر یہ شرائط نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو کر لیں گے؟ اب جیسے ہو سکتا ہے ایک انسان فقیہ ہو اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ہاتھ میں اختیارات نہ ہوں، تو کیا ہم اس کو ولی فقیہ کہیں گے؟ اسی کی جگہ پر ایک انسان ہو جس کے ہاتھ میں اختیارات بھی ہو، جس کے ہاتھ میں اجرا کرنے کی طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، تو اب ایسے انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ ایسے انسان کو زیادہ حق حاصل ہے، کیونکہ اس کے پاس شرائط و کنڈیشن پائی جاتی ہے۔ اب آپ ذرا سا آئیے، چونکہ میں بہت سمپل سے الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں سامنے کی چیزوں کے ساتھ۔ اب آپ بتائیے حکومت اسلامیہ کتنی ہیں؟ 57 ملک آپ کہتے ہیں، لیکن 57 ملکوں میں نام کی کتنی ہے اور کام کی کتنی ہے؟ نام کے سب اسلامی ملک ہیں، لیکن اگر آپ غور کیجئے اور ذرا سا ملاحظہ کیجئے تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو یہی ملے گا کہ نام والے زیادہ ہیں، کام والے کم ہیں۔ اور کام سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ اسلامی ملک جو مستضعفین کے لیے ایک سائبہ بنا ہو، جو کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہو، جو ظالمین کے مقابلے میں ڈٹا ہو، صحیح ہے، جو دشمنان دین ہو، جس کو قرآن نے کہا، جس کو احادیث نے کہا، اس کے مقابلے میں کیا ہو؟ ڈٹا ہو۔ یہ سب یعنی میں ایک بات ہے سمجھانے کے لیے بہت ساری چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب جب آپ آئیے گا تو یہی قرآن بار بار کہتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى الى آخر، کہ آپ ان کے ساتھ دوستی نہ کیجیے، یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ تو اب قرآن خلاف نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر آج آپ یعنی تحلیل کرنا چاہیں، تجزیہ کرنا چاہیں، حالات کو سمجھنا چاہیں، حالات کے مطابق غور و فکر کرنا چاہیں، تو آپ دیکھیے قرآن کی اس آیت کے اوپر کتنے کا عمل کر رہے ہیں، اس کو کتنے لوگ اپنی عملی زندگی میں اتارے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ یہ نہ کرو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ان کے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ تو یہ سب چیزیں یعنی آپ ساری چیزوں کو ایک ایک جگہ پر رکھتے چلے جائیے تو شرائط آٹومیٹک طور پر کیا ہوتے جائیں گے؟ کلیئر ہوتے جائیں گے اور پیدا ہوتے جائیں گے۔ اور جب شرائط کو آپ سمجھ لیں گے تو پھر ولایت اور سیاسی شعور کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اور جب ولایت کو آپ پہچان لیں گے تب آپ کو ولی فقیہ کو پہچاننے میں دقت نہیں ہوگی۔ اب سوچئے بہت ساری چیزیں یعنی جو ہم تک آتی ہیں، بعض مراجع اعظام جن کا کہنا یہی ہے کہ ہم مرجع ہیں، مجتہد ہیں، لیکن اگر یہ سید اگر ہمیں بھی حکم دے دے تو ہمیں بھی ان کا کہنا ماننا پڑے گا۔ تو یہ جو آج کل ہمارے سماج میں اچھلنے کودنے والے جو بہت کم مقدار میں ہیں، جو آ کر کے توہین کرتے ہیں، ان کی بساط کیا ہے؟ ان کی اوقات کیا ہے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کی اپنی پہچان کیا ہے؟ تو یہ سب چیزیں آج ہمارے یہاں کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جتنے نوجوان ہیں زیادہ تر ان کے ذہنوں کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو ہم فلاں ہو گئے ہیں۔ فلاں ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فلاں اگر اپنے نام کے آگے بخاری لگا لے تو کیا وہ تو صحیح بخاری والا ہو جائے گا؟ یا جو بخارا ایک شہر ہے وہاں سے بخاری ہے
وہاں کا پایا جائے گا. ایک مثال دے رہا ہوں. جیسے بہت سارے لوگ اپنے حساب سے بہت سارے الفاظ لگا لیتے اپنے آگے. کیا الفاظوں کے چپکا لینے سے ساری چیزیں کوالٹی پیدا ہو جائے گی؟ ممکن ہے ایک آدمی کا نام حسین ہو لیکن اس کے اندر یزیدیت والے صفات پائے جاتے ہوں تو مثال دے دیجیے. صدام حسین ہے, تھا, مر گیا, مٹ گیا. ایسی بہت سارے افراد نام مل جائیں گے آپ کو. لیکن جب کہیں پر بھی ایسی چیزیں آئیں تو آپ کبھی ناموں پر نہ جائیے گا. ناموں کے اس پر نہ جائیے گا کہ صاحب یہ فلاں ہو سکتے ہیں, یہ فلاں ہوں گے, یہ ہوں گے, وہ ہوں گے. کیونکہ آج ہمارے یہاں آپ غور کیجئے تو بہت سارے افراد اس قسم کے پائے جاتے ہیں کہ جو ناموں سے دھوکہ دیتے ہیں. جیسے رضا, ایک شیعہ سن لے تو سوچے گا امام رضا, ایک اہل سنت سن لے وہ اپنے یہاں اٹھا کر کے مور دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس طریقے سے بہت سارے الفاظوں پر, ٹائٹلوں پر آپ نہ جائیے گا. اگر آپ اس پہ گئے تو آپ کبھی ساری چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں اور دھوکہ کھا جائیں گے. اور جب دھوکہ کھا جائیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ صحیح جہت اور صحیح جگہ پہنچنے سے غافل ہو جائیں گے. اور جب پہنچ نہیں پائیں گے تو پھر پہچان نہیں ہو پائے گی کہ مرجع کون ہے, حقیقی مرجع کون ہے. ورنہ آج آپ اٹھا کر کے دیکھ لیے تو کتنے ایسے سر کے اوپر امامہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک ایک لفظ ان ظالمین کے خلاف نہیں کہا. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, موجود ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کیا انہوں نے ایک لفظ ظالمین کے خلاف کہا ہو, جابرین کے خلاف کہا ہو, مستکبرین کے خلاف کہا ہو, یا ایک لفظ تائیدیہ میں کہا ہو ہے بلکہ صاحب ہم حق کے ساتھ ہیں, ہم صحیح کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. بھائی ہم یہاں رہتے ہیں, ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا رابطہ جو ہے رہبر سے وہ روحانی رابطہ ہے, مذہبی اور دینی رابطہ ہے. کوئی چیز کو ڈائیورٹ نہ کرے کہ صاحب یعنی ہمارا یار نیتا نگری والا رابطہ ہے. نہیں, مذہبی اور دینی رابطہ ہے. ہمارے قائد ہیں, رہبر ہیں, لیڈر ہیں, ہمارے مرجع ہیں, مجتہد ہیں, ولی فقیہ ہیں. صحیح ہے, تو ہمارا رابطہ یہ والا ہے. اب اسی چیز کو کوئی وہ کہے کھاتے یہاں کی گاتے وہاں کی ہیں. کھانا اور گانا الگ الگ چیزیں ہیں. یہ محاورہ تو ہو سکتا ہے لیکن مصداق میں غلطی ہو سکتی ہے. مصداق میں انسان کنفیوژن کریٹ کرتا ہے, مصداق میں انسان دھوکہ دیتا ہے. اور جب دھوکہ دیتا ہے تو سامنے والا جو سادہ لوگ ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمیں ساتھ کس کا دینا چاہیے. ورنہ ذرا سا ایک حدیث یہی پلٹی آ کر کے ہندوستان کی طرف جو پائی جاتی ہے کسی بھی حد تک کہ جیسے امام حسین اسلام کا بیٹی وہ کہ مجھے چھوڑ دو میں ہند چلا جاؤں. اب وہ لفظ سندھ ہو یا ہند ہو, چونکہ اس وقت سندھ پایا جاتا تھا, آپ بھی وہ دائرہ بڑا تھا, چاہے سندھ مان لیجیے چاہے ہند مان لیجیے. صحیح ہے, دونوں لفظوں کو ذرا سے وہ کیجیے. تو اب امام نے بھی اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے. جو لوگ آج اس کو پڑھتے ہیں, کیا ہندوستان میں تہذیب نہیں پائی جاتی, تمیز نہیں پائی جاتی, اخلاقیت نہیں پائی جاتی, انسانیت نہیں پائی جاتی, کیا مانوتا اس کے اندر نہیں ہے؟ ساری چیزیں ہیں یہاں پر. اسی لیے اگر آپ دیکھیے تو یہاں پر جو ہمارا ہندوستان ہے وہ واقعی مطلب اگر اس کے بارے میں غور و فکر کیجیے اور سنجیدہ لیجیے تو اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اس کو کسی دشمن سے تولا نہیں جا سکتا. کیونکہ جیسے بعض اسلامی ممالک کا ٹائٹل تو لیے ہیں لیکن حقیقت میں سب غلام ہیں, حقیقت میں سب کہاں پر کھڑے ہیں. تو یہ چیزیں آج سمجھنے کی ہیں. میں نے گفتگو کو بکھیرا ذرا سا سمیٹ کر کے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. گفتگو چل رہی ہے ولایت
اور سیاسی شعور. ہم آپ سے سوال کر لیں، ابھی تک جتنا بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے آپ اس سے کتنا کلیئر ہیں؟ جتنی نیوزیں آپ تک آتی ہیں، جتنے اے آئی کے ذریعے بہت ساری ویڈیو کریٹ کر دی گئی، بہت سارے آڈیو بنا دیے گئے، بہت ساری اینیمیشن بنا دیے گئے ہیں، بہت ساری چیزیں لا کر کے پیش کر دی گئی ہیں، ان کا واقعیت اور سچائی سے کیا رابطہ ہے؟ علیہ السلام. لیکن بہت سارے لوگ اینیمیشن کو ہی دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے خیالات کو ہی وہ کر کے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن حقیقت تک اور واقعیت تک پہنچنا یہ سنجیدگی چاہتی ہے. یعنی آپ کھلے ذہن سے اپنی عقل کا استعمال کریں اور اس کے بعد جانچیں اور پرکھیں کہ ہمیں کدھر جانا ہے، ہمیں کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. کیونکہ ہم جس کے ماننے والے ہیں، جس کے پیروکار ہیں، جو ہمارا آئیڈیل ہے، جو ہمارا پیشوا ہے، جو ہمارا رہبر ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے. ہم سب حسینی ہیں اور حسین کے ماننے والے ہیں، اور اس پر آ کر کے آج بھی کھڑے ہیں. سلوات پانی کے زور سے پڑھیے. ہم آ جا کر کے اسی پر کھڑے ہیں. تو اس لیے کہ ہر چیز کو لے کر کے جائیے پچھلے اس پہ. جب بھی صحیح اور غلط کی بات ہوگی تو آپ دیکھیے مثلی لا یبائی مثلو، مجھ جیسا اس جیسے کے. یہ جو ہے یہ ایک امام نے موقف دیا، ہدف دیا، مقصد دیا، پہچانوا دیا. مجھ جیسے کو پہچانو، اس جیسے کو پہچانو. یہ جنگ ختم تو نہیں ہوئی نا، 1400 سال سے چلتی چلی آ رہی ہے. اور جب یہ چلتی چلی آ رہی ہے تو یہ بھی تمام ہونے والی بھی نہیں ہے. اور جب تمام ہونے والی نہیں ہے تو اب ملا لو آ کر کے مجھ جیسا اس جیسے کو. آج آ کر کے دیکھو حسین جیسا کون ہے، آج آ کر کے دیکھو اس جیسا کون ہے. یہ جب ملا لو گے تو تمہارا پورا راستہ کلیئر ہو جائے گا. اور جب کلیئر ہو جائے گا تو پھر سیاسی شعور کہاں پر جا کر کے ٹھہرے گا؟ وہاں پر جو حق کا طرفدار ہوگا وہ حق کی طرف چلا جائے گا، جو باطل کا طرفدار ہوگا وہ باطل کا حمایتی اور باطل کا طرفدار ہو جائے گا. اس طرح پر یہ سب نہیں ہوتے. تو شعور ہمیں لا کر کے کھڑا کہاں پر کرے گا؟ یہیں پر، کہ جہاں پر ہم آنے کے بعد اپنی عقل کا استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد یہ دیکھیں مجھے جانا کدھر ہے، ہدف کدھر ہے. کیونکہ یہ چند روزہ زندگانی ہے، کسی کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور جب ہر انسان کو مٹنا ہو تو امام کا بہترین جملہ کہتے ہیں جب اس مٹی بدن کو مٹی میں ہی ملنا ہے، خاک میں ہی ملنا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو شہادت کے ذریعے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا جائے. تو اس سے اچھی کوئی اور موت نہیں ہو سکتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین.
وقولوا الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی. آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ رسول اکرم انسانی کرامت کے علم بردار. اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے اور ہم نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک ہم پیغمبر اکرم کی ذات کو، ان کے والا صفات کو پہچانیں گے نہیں، تب تک ہم ان کو ویسے آئیڈیل تسلیم نہیں کر سکتے جیسے وہ ہیں. کیونکہ اگر ہم مسلمانوں کو دیکھ کر کے اسلام کا پتہ لگائیں تو یہ ہمارے انحرافی فکر کا نتیجہ ہوگی، لیکن اگر ہم اسلام کو دیکھ کر کے مسلمانوں کو کمپیئر کریں تب ہم جا کر کے یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کتنا عالی ہے، اسلام کتنا اعلیٰ ہے، اور اس کے ماننے والے اس کے اوپر کتنا عمل پیرا ہیں. تو جو جس طرف جائے گا وہ اتنا ہی کرامت کی طرف بڑھتا جائے گا. تو ہمیں پیغمبر اکرم کی ذات والا جو صفات ہے اس کو پہچاننا ہے. اب اسی چیز کو آپ لیجئے آج کے زمانے میں اگر ہم اس چیز کو کہ ہم پیغمبر کو بہت چاہتے ہیں، پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے ہیں، پیغمبر کے پیروکار ہیں، انہی پیروکاروں سے سوال کر لیا جائے تم پیغمبر کا کتنا کہنا مانتے ہو، پیغمبر کی کتنی پیروی کرتے ہو. پیغمبر نے اعلان نبوت اور رسالت سے پہلے جس چیز کو لوہا منوایا تھا وہ تھا امانت داری اور صداقت. ذہن میں ہے نا؟ جس چیز کو لوہا منوایا تھا وہ کیا تھا؟ امانت داری اور صداقت. اسی دو چیز کو ہم اور آپ لے لیں. ہمارے اندر کتنی امانت داری ہے، ہمارے اندر کتنی صداقت ہے، کتنے سچے ہیں، کتنے امین ہیں، کتنی امانت داری پر ہم عمل کرتے ہیں. صرف یہ دو چیزیں اگر انسان عمل کر لے پھر اس کے بعد آ کر کے دیکھے کہ ان صداقت کے طرفدار اور امینوں کے طرفدار، اس کے مقابلے میں جھوٹوں کے طرفدار اور اس کے مقابلے میں خائنین کے طرفدار کتنے ہیں. اگر یہ دو چیز صرف کلیئر کر لیجئے، دو چیزوں کو سمجھ لیجئے کہ سچوں کا طرفدار کون ہے، جھوٹوں کا طرفدار کون ہے، امانت داروں کا طرفدار کون ہے اور خائنین کا طرفدار کون ہے، ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ فیصلہ انسان کا اپنا نفس اور انسان کا اپنا ضمیر کر سکتا ہے. ہمیں اور آپ کو کسی کو صاف صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی انسان اگر ایک اچھا کام کرتا ہے تو اچھا کام کرنے کی خوشی اسے ملتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا نفس ملامت کرتا ہے کہ تم نے غلط کیا، توبہ کرو. کیا کسی نے ہمیں ٹوکا دیا؟ نہیں، خود ہمارے نفس نے ہمیں گائیڈ کیا. تو جب ہمارے نفس نے ہمیں گائیڈ کیا تو اس سے اچھا رہبر اور رہنما کون ہو سکتا ہے؟ یہاں پر تو ہماری بے عزتی بھی نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہمیں ڈائریکٹ ٹوک بھی نہیں رہا ہے. ہمارا نفس ہے جو ہمیں متوجہ کر رہا ہے، اور ایسا نہیں کہ متوجہ نہیں کرتا، متوجہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر فرعون کے بارے میں بھی اگر آپ غور و فکر کیجئے تو وہ دن بھر خدا بنا بیٹھا رہتا تھا اور رات میں الٹا لٹک جاتا تھا.
कि परवरदिगारा तू जानता है, तू ही खुदा है, लेकिन मैं क्या करूं, इनके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ। गौर कीजिए जरा सा। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें क्या हो सकती हैं, पाई जा सकती हैं। तो यहां पर यानी एक जालिम और जाबिर कितना बड़ा भी हो, ये जो नफ्स होता है, ज़मीर होता है, जो विजदान होता है, ये उसको टोका देता है, मुतवज्जे करता है कि देखो तुम गलत कर रहे हो। और अगर ये जिंदा है तो समझ जाओ तुम जिंदा हो, तुम्हारा ज़मीर जिंदा है। और अगर ये मर गया, जहां पर तुम्हारे अंदर ये सलाहियत खत्म हो गई कि सही क्या है गलत क्या है, तुम्हारे अंदर ये चीज दब गई कि सही और गलत में, झूठों और सच्चों में, खायनीन में और अमीनों में, ईमानदारों में तुम्हें फर्क नजर नहीं आता है, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं जमीर मुर्दा हो चुका है। और अगर जमीर मुर्दा हो गया है तो पलट करके जाकर के देखना शिकम में माले हराम तो नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि पैगंबर ने क्या किया था, पैगंबर ने दो ही चीजें ऐलान रिसालत से पहले, दो ही चीजों का लोहा मनवाया था, सदाकत और अमानतदारी। कि अगर आप कह दें उधर से लश्कर हमला करने वाला तो हम मान जाएंगे। और अमानतदारी का यह था कि वो कुफार जो आपको रसूल नहीं मानते थे लेकिन अमीन मानते थे कि साहब आपसे ज्यादा अमानतदार कोई नहीं है, और ला करके अपनी अमानतें रखवा जाते थे। जिसका सबूत बता रहा हूं, जिसका सबूत यह है कि जब पैगंबर ने हिजरत की तो अपना पूरा माल अली के हवाले किया, अमानतों को हवाले कर दिया कि फला फला की अमानतों को वापस कर देना। अब यहीं पर उतर के एक जुमला कहना चाहता हूं, समझिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि ये शबे बारात आने वाली है, 15 रमजान यानी शाबान आने वाला है, इमाम की विलादत का दिन आने वाला है। तो ये सब चीजों को मद्देनजर करके एक बात कहना चाहता हूं, और यही से बहुत बड़ा मैसेज कि जो लोग मकतबों के मुंतजिम बनते हैं, जब वो चार्ज देते होंगे तो ये कितनी अमानतदारी है वो बताएंगे कि क्या हमने पिछला और अगला क्लियर किया या नहीं किया, या बस हम नाराज हो गए तो मस्जिद छोड़ के भाग गए तो अब सब बराबर। सलवा तो पढ़िए कम से कम। आप जरा सा गौर कीजिए मेरे अजीजों, ये जुमला कह के किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता हूं, ना कोई मकसूद है, लेकिन एक हिदायत है, शायद पलट आओ। समझ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया है, और ये उस वक्त तक बंद नहीं होता जब तक कि इंसान की मौत नहीं वाक़ई हो जाती। तो अगर हयात है तो पलट आओ। और इसी का नाम अभी ये जो 15 शाबान आएगी, जिसे हम शबे बराअत कहते हैं, आप बताइए मुर्दों की खबरों पर क्यों जाते हैं, अपने गुज़श्तगान रफ्तगान की खबरों पर क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि अल्लाह की रहमतें आज की शब नाजिल होती हैं, और अल्लाह उस शब की मुनासबत से अपने अजाब को रोक लेता है, उठा लेता है, दुआएं कबूल होती हैं, मकबूल होती हैं। इसलिए कहा जाता है शबे बराअत। बरात का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से दूरी अख्तियार कर लें, यानी नजात पाने की रात, नजात की रात। इसलिए कहा जाता है जाओ कब्रों के ऊपर, अपने अजीजों की कब्रों के ऊपर जाकर के दुआ करो, परवरदिगार आलम इनको अगर खुदा न खास्ता खताओं, गलतियों या बहुत सारी चीजों पर अगर अल्लाह इनके ऊपर सख्ती कर रहा है तो उसको वो उठा ले, उसको वो हटा ले। जाओ दुआ करो, या तुम सख्तियों में हो, परेशानियों में हो, तो जाओ अपने वालिदैन अगर जिंदा है तो बहुत अच्छा है, इनसे कहो दुआ करें, और अगर खुदा न खास्ता इस दुनिया से गुजर गए हैं तो उनकी कब्रों पर जाओ, दुआ करो, अल्लाह इनके वसीले से तुम्हारी मुश्किलात को दूर कर देगा। समझ में आता है? ये तो अच्छा है कि हमारे हिंदुस्तान में एक दिन ही सही कि कम से कम शबे 15 में लोग कब्रस्तान तो जाते हैं, वरना हमारे यहां कब्रस्तान का तो एक जो नतीजा है, कॉन्सेप्ट है, वो तो बहुत
गड़बड़ है कि साहब कब्रिस्तान गए, कहीं मोदे ने पकड़ लिया, फिर क्या हो गया। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो मार्फत के साथ कब्रिस्तान जाते हैं। जाओ तुम, क्योंकि जब कब्रिस्तान जाओगे तो तुम्हारे अंदर गुरूर नहीं आएगा, तकब्बुर नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आएगा। जाकर के देखोगे तुमसे बड़े बड़े पैसे वाले आज 2 गज जमीन में पड़े हैं, कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। महल छोड़ करके चले गए, कोई देखने वाला नहीं है। कहा जाओ जरा सा अस्पतालों के चक्कर लगा करके आओ। कहा क्यों? कहा जाकर के वहां पर देखो कितने अच्छे अच्छे, कितने छोटे बड़े बुजुर्ग हर एतबार से तुम्हें मिल जाएंगे। जब तुम उनको देखोगे तब कहोगे परवरदिगारा तेरा शुक्र है। जब तुम उनके ऊपर नजर दौड़ाओगे तब तुम्हारे ज़हन में आएगा कि परवरदिगारा मैं सही हूं, मैं सालिम हूं, तूने मुझे कुव्वत दी है, सेहत दी है। तब तुम्हें समझ में आएगा हेल्थ की अहमियत क्या है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि सेहत किसे कहते हैं, सलामती किसे कहते हैं। वरना ना शुक्र और ना कर्जे की तो कोई गिनती ही नहीं है कि आज इंसान सही सालिम हो, कहता है अल्लाह ने मुझे दिया क्या है। समझ में आ रहा है? तो अब इस तरीके से आप यानी 15 शाबान, ये जो हमारा आयाद आने वाली है, आयाद शाबानिया में बेहतरीन ईद में से एक ईद हमारे आखिरी इमाम की विलादत की है। और ये जो आखिरी इमाम है ये हमारे पैगंबर का नायब है। समझ आ रहा है? तो अब पैगंबर अकरम इंसानी करामत के जो अलमबरदार हैं, आओ मिलाओ अलमबरदारी को पहले से लेकर के आकर के 14 तक तुम मिला लो, मासूमीन तक। किसी का किरदार पैगंबर के किरदार से जुदा नहीं पाओगे। और आखिरी का नाम भी, सिफात भी, सारी चीजें पैगंबर से मिलती हुई हैं। अब जब ये मिलती हुई हैं तो अब एक सवाल का जवाब यहीं पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि आज बहुत सारे अफराद ये सवाल करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस वक्त 2 महाज है। एक महाज पर शियत खड़ी हुई है और एक महाज पर ईसाइयत और यहूदियत खड़ी है या नहीं है? है। क्यों खड़ी है? इसलिए खड़ी है कि जो पुरानी किताबों में पाया गया है वो यही आखिरी इमाम के हवाले से ही कि हर किसी को एक मुंजिए आलमे बशरियत की तलाश है, जो इंसान को, पूरी दुनिया को जो जुल्म और जौर से भरी है उसको अदल व इंसाफ से कौन भरेगा। जब आप किताबों की तरफ जाइए, जब आप बहुत सारी चीजों की तरफ जाइए, जब आप यदि इसराइल जो इस वक्त का है अगर उसके मकासद और उसके बहुत सारी चीजों को जाकर के पढ़िए तो ये भी उसी चीज की तरफ आ रहे हैं और ये भी इस खित्ते में आए हैं। ये आए हैं ताबूत सकीना को तलाशने के लिए। ताबूत सकीना वो था जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो चीजें उन तक पहुंची थी और उसमें वो विरासत थी जो पैगंबरों की विरासत जनाब मूसा तक पहुंची थी। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें थी। देखिए मैं एक तरफ ले आया हूं नतीजा देना चाहिए, 2-3 मिनट है मेरे पास सिर्फ। जरा सा गौर कीजिएगा। वो तलाश रहे हैं और फिर आकर के जो मसला फंसेगा वो आकर के रहबरी और लीडरी का फंसेगा कि साहब रहबर कौन। इसलिए अमेरिका वाले कहते हैं मैं रहबर, और जो शीयत का परचमदार है वो पूरी दुनिया का रूहानी पेशवा है वो रहबर। सही और गलत का पता कैसे चलेगा? कहा ज़हूर हो जाने दो, आखिरी इमाम को आने दो। आखिरी इमाम जब आएगा
تو اب کلیئر ہو جائے گا کہ جب یہ مصلی پانی پر بچھائے گا تو اب جناب عیسیٰ ان کے آگے ہوں گے یا ان کے پیچھے ہوں گے؟ روایتیں کہتی ان کے پیچھے ہوں گے، تو اس وقت کلیئر ہو جائے گا کہ حقیقی لیڈر کون ہے۔ تو اب سمجھ میں آئے یہ جو دو طاقتیں ٹکرا رہی ہیں اس وقت پوری دنیا کی، یہ لڑائی ہے لیڈری کی، جو چلتی چلی آ رہی ہے، اور یہ جا کر کے ختم ہوگی ہمارے امام کی آمد پر، ہمارے امام کے ظہور پر۔ تو انشاءاللہ ہماری دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم ہمارے امام کے ظہور میں انشاءاللہ تعجیل فرمائے گا، اور ہم سب کو جتنے بھی یعنی منتظرین ظہور امام زمان علیہ السلام ہیں، ان سب کو ہمارے امام کے آوان اور انصار میں شمار فرمائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ پائی جاتی تھیں۔ تو اب جب اس طریقے سے ہے تو آؤ اس کی صفات کو پیغمبر کی صفات سے ملاتے چلے جاؤ، مل جائے گا کہ انسانی کرامت کا علمبردار کون ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی بن طالب وعلی فاطمہ بنت محمد وعلی الحسن المصطفى والحسین شہید بکر سید محمد بن جعفر محمد موسی جعفر محمد بن محمد